السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیع الحسنین۔ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ماحولیات سے متعلق ایک کیس کی سماعت کی ہے۔ نیشنل پارک کا معاملہ تھا اور تنازع ہے سی ڈی اے اور وائلڈ لائف کے درمیان۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جہانزیب عباسی، ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں۔ ان سے چل کر سماعت کی تفصیلات اور ان کے احوال پوچھتے ہیں۔ بہت شکریہ جہانزیب عباسی صاحب۔ یہ بتائیں کہ یہ بیسیکلی تنازع ہے کیا؟ سب سے پہلے تنازع بتائیں، اس کے بعد اس کی ہیئرنگ پہ آتے ہیں۔ بہت شکریہ سبھی۔ بنیادی جو کنٹروورسی ہے وہ تھی وائلڈ لائف اور سی ڈی اے کے مابین۔ وائلڈ لائف نے اپنے کچھ دفاتر قائم کیے ہوئے تھے، ٹریل 5 پہ ایک دفتر تھا، ایک دفتر ٹریل 6 پہ تھا اور ایک دفتر اور تھا۔ تو یہ 3 دفاتر بیسیکلی وائلڈ لائف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نیشنل پارک ایریا ہے وہاں پہ جو جنگلی حیات ہیں، پرندے ہیں، جگر جانور ہیں، ان کو سیف بنایا جائے، ان کی پھر پروٹیکشن۔ جی ان کی پروٹیکشن ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ ماحولیاتی آلودگی تو نہیں پھیل رہی، اور یہ ان کی آپس میں شراکت داری ہوتی ہے ماحولیات کے ساتھ، سی ڈی اے کے ساتھ۔ اور پھر ان کے ذمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں اکثر اوقات مرگلہ ہلز کے اوپر جو آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں اس میں فائر بریگیڈ کے ساتھ بھی ان کی شراکت داری ہوتی ہے۔ یہ بھی اس پورے آپریشنز میں اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ جو ریسکیو کیا جا رہا ہے، آگ بجھائی جا رہی ایسے ہے، واقعات جو ہیں جی ان واقعات کے سدباب کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ وائلڈ لائف کے یہ تینوں دفاتر، سی ڈی اے نے وائلڈ لائف کو نہ سنا، نہ نوٹس جاری کیا، نہ صرف ان کے دفاتر بند کر دیے بلکہ ان دفاتر میں موجود جو سامان تھا، جو آلات تھے، وہ بھی اٹھا کے باہر پھینک دیے گئے۔ تو یہ وہ کنٹروورسی تھی جس پہ پھر ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں آئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سنا۔ کورٹ نے ابتدا میں سی ڈی اے سے یہ کہا کہ آپ نے اگر کوئی یہ اقدام اٹھایا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں بورڈ میٹنگ میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی، اور اس کا کوئی اگر فیصلہ ہوا ہے تو آپ ہمیں دکھا دیں تاکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سی ڈی اے کا یہ جو جواز تھا اس کے پیچھے کوئی قانونی وجوہات ہیں یا کوئی ریزننگ ہے معقول۔ تو سماعت کے وقفے کے بعد دوبارہ جب سماعت کا آغاز ہوا تو اس وقت سی ڈی اے کے وکیل جو ہیں وہ حافظ عرفات احمد پیش ہوئے، اور انہوں نے جب کورٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں سی ڈی اے کی بورڈ میٹنگ بتائیں، تو انہوں نے کہا جی وہ بورڈ میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ تو میں نہیں لایا۔ تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ بورڈ میٹنگ کے منٹس ہمیں نہیں دکھا رہے، آپ ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ وجوہات کیا تھیں، آپ نے وائلڈ لائف کے تینوں دفاتر کو ان کو بغیر سنے آپ نے اس طرح سے ان کے دفاتر بند کر دیے، سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی کوئی وجوہات تو آپ ہمیں کم از کم بتائیں نا۔ آپ کا اگر کوئی عذر ہے تو کم از کم وائلڈ لائف کو نوٹس کریں، ان کو پبلک ہیئرنگ کا موقع دیں، ان کا موقف سن کے کوئی فیصلہ کریں۔ تو یہ اچانک ہی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تو اس کا کوئی جواب نہ صرف سی ڈی اے کے وکیل کے پاس نہیں تھا بلکہ سی ڈی اے نے سپریم کورٹ میں اس بات کو بھی ایڈمٹ کیا کہ ہمارا جو رویہ تھا یہ نامناسب تھا۔ جی سپریم کورٹ نے پھر وہ جو وائلڈ لائف کے دفاتر دوبارہ وائلڈ لائف کو دینے کا آرڈر کیا ہے، اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے اپنے اس آرڈر میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ نامناسب اقدام تھا سی ڈی اے کا، سی ڈی اے ہمیں ریکارڈ کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں دکھا سکا۔ پھر ایک ایشو اچانک وائلڈ لائف کی جانب سے کورٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ دامنے کو میں ایک ریسٹ ہاؤس ہے سی ڈی اے کا، جو چیئرمین یا دیگر جو افسران ہیں سی ڈی اے کے وہ یوز کرتے ہیں۔ تو اس پہ پھر کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا۔ اس کا تعلق منال سے تو نہیں؟ نہیں منال میں نہیں، یہ سی ڈی اے کا اپنا ہے، ریسٹ ہاؤس ہے اپنا جو دامنے کو میں ہے، اور بڑی سنا ہے کہ بڑی پرائم لوکیشن میں ہے یہ۔ تو سپریم کورٹ نے نہ صرف اس کی پکچرز مانگی ہیں، اس کے مکمل ڈیٹیل بھی مانگی ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ریسٹ ہاؤس ہے یہ ان افسران کے لیے استعمال کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ پبلک کے لیے، یہ جو عوامی استعمال میں یہ ہونا چاہیے۔ یعنی انڈائریکٹ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے اس کے لیے اس کا یوز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ بھی کہا ہے کہ نیشنل پارک ایریا میں جتنی بھی پراپرٹیز ہیں سی ڈی اے کے پاس، ہمیں ان کی بھی ڈیٹیلز دی جائیں۔ یہ ہو گیا۔ پھر ایک اور کیس تھا جو آپ کو یاد ہے
کہ منال ریسٹورنٹ کے اوپر یہ کنٹروورسی تھی کہ ملٹری نے کہا جی کہ یہ ہماری کسی دور میں گھوڑوں کی چراگاہ ہوا کرتی تھی، تو یہ زمین ہماری ہے، تو یہ لیز پہ دی گئی تھی، لیز ختم، تو یہ کنٹروورسی ہائی کورٹ میں بھی چلتی رہی، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں معاملہ آیا ہوا ہے۔ اطہر من اللہ جب اس وقت چیف جسٹس سے ان کا ججمنٹ، جی تو اس کیس میں جو ملٹری کا یہ دعویٰ ہے جی کہ یہ ہماری گراس لینڈ تھی یا ہمارا چراگاہ کے لیے ہم اس کو یوز کرتے تھے، ہمیں واپس دی جائے، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے نوٹس کیا ہے اٹارنی جنرل کو اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو۔ پھر ایک ایشو بیچ میں اس کیس میں یہ بھی اٹھا کہ جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں وہ کمشنر اسلام آباد بھی ہیں، اور یہ انہوں نے ایڈیشنل چارج رکھا ہوا ہے، تو کورٹ نے اس کے اوپر بھی پوچھا ہے جی کہ یہ ایڈیشنل چارج کیوں ہے اور یہ ایڈیشنل چارج کیا ہوتا ہے، تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا جی کہ نئی گورنمنٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے تو وہ ان چیزوں کو ریزالو کر لے گی۔ تو اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 11 مارچ بروز پیر 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ جانزیب عباسی۔ تو یہ تھی تفصیلات نیشنل پارک کیس سے متعلق۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے بڑا اہم کیس ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔